ایٹمی طاقت بنا، تمام تر مشکلات کے باوجود دنیا میں بے پناہ پابندیاں لگانے کی کوشش کی، لیکن جب فیصلہ قوم کر لے، جب فیصلہ اٹل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اور آج پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور اسلامی ممالک میں پہلا اور واحد ایک اسلامی ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم طاقت عطا فرمائی ہے۔ قیامت تک دشمن جو ہے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر میں یہاں پر یہ کہوں کہ جو دہشت گردی تھی پاکستان کے اندر، جس کے خاتمے کے لیے 70,000 پاکستانیوں نے اپنی جانیں نچھاور کی، اور اس کے لیے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد نے اپنا حصہ ڈالا، چاہے وہ ایک ماں ہے، چاہے وہ ایک جوان ہے، بیٹا ہے، استاد ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، افواج پاکستان کے افسر ہیں، جوان ہیں، ان کی اولادیں ہیں، پولیس ہے، اور اسی طریقے سے پورے چاروں صوبوں کے اندر لوگوں نے قربانیاں دیں۔ 70,000 تب جا کر یہ ناسور کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا گیا۔ بدقسمتی سے یہ ہے وہ ہماری ناکامی کی ایک علامت، بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں میں بعض غلطیوں کے بنا پر دوبارہ دہشت گردی اونت کر آئی ہے، وگرنہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا تھا۔ اور اس کے نتیجے میں جہاں پر 70,000 عظیم پاکستانیوں نے قربانیاں دیں، وہاں پر پاکستان کی معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچا۔ جنہوں نے ہمیں اس کام کے اوپر کہا کہ جناب آپ فلاں طاقت کا مقابلہ کریں، انہوں نے صرف $20 ارب ہمیں دیے، ہماری معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچا۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس کا پھر دنیا کو اس کا فائدہ پہنچا۔ پاکستان میں تو دہشت گردی ختم ہوئی، لیکن دنیا کو اس کا فائدہ پہنچا کہ وہاں پر بھی دہشت گردی جو ہمارے ہمسایہ ملک سے ہوتی تھی اس کا خاتمہ ہوا، اس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان تمام دفاعی اداروں کا بھرپور کنٹریبیوشن ہے جس کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی، چاہے وہ ہماری بری فوج ہے، چاہے ہماری ایئر فورس ہے، چاہے ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، پاکستان کے عوام ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ زراعت ترقی کی سمت میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، اور پاکستان کو کہا جاتا تھا، اور آج بھی یہ بات درست ہے کہ وی آر گرین باسکٹ فار دا گلف اسٹیٹس، لیکن اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بے شمار موقع تھے، مگر انفارچونیٹلی اس کو ہم نے پوری طرح اس سے فائدہ حاصل نہ کیا۔ اور میں اگر اس بات کو نامکمل چھوڑوں گا تو اپنے آپ سے بھی زیادتی کروں گا اور آپ سے بھی، کہ جہاں پر یہ عظیم کامیابیاں ہمیں ملی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اجتماعی کاوشوں سے، وہاں پر آج پی آئی اے جو ایک زمانے میں اس کے بارے میں جو لوگو تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ، اور آج ہمیں پی آئی اے کو آج پرائیویٹائز کرنا پڑ رہا ہے۔ پی آئی اے جن قابل مینجمنٹ کے ذمے تھی، انہوں نے ہمارے بعض برادر ممالک میں ان کی ایئر لائنز قائم کر کے دی۔ اسی طریقے سے پاکستان کا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ، اس کی باقاعدہ کاپی کی گئی، اور جنوبی کوریا نے پاکستان کو فالو کیا، اور آج بدقسمتی سے ہماری ترقی اور جنوبی کوریا کی ترقی کا جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے اوپر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا بزنس ایز یوزول چلے گا یا ہم آگے بڑھیں گے۔ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ یہ جو نوجوان نسل اس ہال میں موجود ہے اور پورے پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں، آپ نے انشاءاللہ اس پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو آج یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں
کہ ہمارے جو بجلی کا جو چیلنج ہے، ہمارے جو محصولات کا جو چیلنج ہے، جو ہماری ایکسپورٹ